السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ جی بالکل، میں زندہ ہوں۔ آئی نو، بس میں کافی ٹائم بعد اپلوڈ کر رہی ہوں۔ ایکچولی آئی بین اے لٹل بزی لیٹلی بٹ ناؤ آئی ایم بیک۔ اب اس چینل پر آپ کو ملیں گے نیو آڈیو ناولس، ایسے ناولس جو پہلے کہیں بھی آڈیو فارم میں اپلوڈ نہیں کیے گئے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات، یہ تمام کنٹینٹ رائٹرز کی پراپر کانسنٹ کے ساتھ اپلوڈ کیا جائے گا یہاں۔ So if you share or upload this content on any of your social media platforms, please note that all copyright rights are reserved here. اگر آپ لوگ ایسا کرتے ہیں تو ایکشن لیا جا سکتا ہے، جو کہ ڈیفینیٹلی لیا بھی جائے گا۔ آئی ہوپ آپ سب سمجھ جائیں گے اور ایسا نہیں کریں گے۔ ناول ہے مد مقابل بائی عمار احمد۔ کراچی کے پوش علاقے میں موجود اس مشہور اسکول کی بلڈنگ کے باہر بڑی بڑی گاڑیاں وقفے وقفے سے آ کر رک رہی تھیں۔ گاڑیوں میں یا تو والدین خود اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے آ رہے تھے یا اپنے ڈرائیور کے ساتھ بھیج رہے تھے، جو بچوں کو اسکول کے گیٹ کے باہر چھوڑ کر روانہ ہو جاتے تھے۔ وہیں ایک اور عالی شان گاڑی آ کر رکی اور اس میں سے ایک صاحب، جن کا نام طارق سلطان تھا، اپنی پیاری سی بیٹی ہبہ سلطان کے ساتھ اتر گئے۔ گاڑی سے اتر کر انہوں نے ڈرائیور کو اشارہ کیا تو ڈرائیور گاڑی کو گھما کر واپسی کے لیے ریورس کرنے لگا۔ ان کے چہرے پر موجود کم گھنی مگر لمبی داڑھی سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان کی عمر 35 سے 40 کے درمیان تھی۔ بیٹی کی عمر بھی 8 سے 9 سال کے قریب لگ رہی تھی۔ ہبہ اپنا بستہ اپنے کندھے پر لٹکانے لگی تو اس کے والدین نے پیار سے وہ بستہ لے کر اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، پھر اپنا دایاں ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، جسے ہبہ نے مسکرا کر تھام لیا، اور پھر وہ اسکول کے گیٹ کی طرف بڑھ گئے۔ گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی سامنے ایک سیدھا لمبا میدان تھا، جس کے دوسرے سرے پر اسکول کی کلاسز تھیں۔ میدان میں بچوں کی صبح کی اسمبلی اور دیگر مشقیں ہوتی تھیں۔ ہبہ اپنے والد کے ساتھ میدان سے گزر رہی تھی۔ ان کے آگے کچھ فاصلے سے ایک اور بچی اکیلی بھاگتی ہوئی جا رہی تھی۔ تبھی اچانک اس آگے بھاگنے والی بچی کو کسی پتھر سے ٹھوکر لگی اور وہ گر گئی۔ اسے گرتا دیکھ کر پیچھے آ رہے طارق سلطان اور ہبہ سلطان بھی پریشان ہو کر رک گئے۔ گرنے والی بچی نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اس سے اٹھا نہیں گیا۔ ابو، وہ گر گئی ہے، میں اس کی ہیلپ کر کے اسے اٹھا دوں؟ ہبہ نے اپنے والد کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ طارق سلطان نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور ہبہ کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ہبہ بھی مسکرا کر مڑی اور تیزی سے سامنے کی طرف دوڑنے لگی۔ بیٹا ذرا سنبھل کر، طارق سلطان نے پیچھے سے ہدایت دی۔ ہبہ تیزی سے بھاگتی ہوئی آگے زمین پر بیٹھی ہوئی بچی کے پاس پہنچ گئی اور اسے ہاتھ دے کر اٹھنے میں مدد کرنے لگی۔ اتنی دیر میں طارق سلطان بھی تیز تیز قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ گرنے کی وجہ سے اس بچی کے گھٹنے پر چوٹ لگ گئی تھی۔ پھر وہ دونوں بچیوں کو لے کر پرنسپل روم میں گئے اور وہاں اس زخمی ہونے والی بچی کے متعلق اطلاع دی تاکہ اس کے گھر سے کسی کو بلا کر حفاظتی انجیکشن لگوا لیا جائے۔ اس بچی کو وہیں ٹیچرز کے حوالے کر کے وہ اپنی بیٹی کو لے کر اس کی کلاس کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابو، اس بیچاری کی اتنی چوٹ لگ گئی، ہبہ نے چلتے چلتے کہا۔ جی بیٹا، مگر وہ انجیکشن لگوائے گی تو اللہ تعالیٰ اسے جلدی سے ٹھیک کر دیں گے، اور آپ نے بہت اچھا کیا جو اس کی ہیلپ کی۔ طارق سلطان نے اسے تسلی دے کر اس کی تعریف بھی کی۔ جی، آپ نے بتایا تھا نا کہ ہمیں سب کی ہیلپ کرنی چاہیے، ہبہ نے والد کا دیا ہوا سبق دہرایا۔ بالکل میری پیاری گڑیا، جب بھی آپ کے سامنے ایسے کوئی گر جائے اور پرابلم میں ہو تو کبھی اس کو وہاں چھوڑ کر مت جانا، ہمیشہ اس کی ہیلپ کرنا اور اس کو اٹھانا، اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ طارق سلطان نے ہبہ کے سر پر ہاتھ پھینکتے ہوئے پیار سے جواب دیا۔ اچھا ابو، ہم پارٹی کی تیاری کب کریں گے؟ ہبہ نے اپنی کلاس کے نزدیک پہنچ کر طارق سلطان سے اسی رات ہونے والی اپنی سالگرہ کی پارٹی کے حوالے سے سوال کیا۔ بیٹا، آپ اسکول سے واپس آئیں گی، بس پھر تیاری شروع کریں گے، طارق سلطان نے اس کی گال پر بوسہ دے کر کہا اور اسے کلاس روم کے باہر چھوڑ کر واپس چل دیا۔ ہبہ بھی کلاس میں داخل ہو کر اپنی دوستوں کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ اس عالیشان اسکول سے کافی دور صدر کے قریب
امپریس مارکیٹ کے پاس ایک خستہ حال عمارت کی پہلی منزل پر آئیں تو سیڑھیاں ختم ہونے پر دائیں اور بائیں دونوں جانب فلیٹ بنے ہوئے تھے۔ بائیں ہاتھ کے فلیٹ میں داخل ہوں تو ایک پتلی گلی سی بنی ہوئی تھی، جس میں تھوڑا آگے جائیں تو دائیں ہاتھ کی طرف ایک دروازہ تھا۔ دروازے سے اندر داخل ہوں تو ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، جہاں اتنی جگہ تھی کہ بمشکل 3 سے 4 افراد وہاں لیٹ سکتے تھے۔ اس پتلی گلی سے کچھ قدم آگے چل کر ایک کھلا لاؤنج بنا ہوا تھا، جہاں ایک کونے میں چھوٹا سا کچن تھا۔ کچن کی مخالف سمت میں باتھ روم بنا ہوا تھا۔ باقی ماندہ جگہ پر ایک چھوٹی سی میز اور اس کے ساتھ 2 چھوٹی اسٹول کے سائز کی کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ اس وقت کچن میں ایک خاتون تیزی سے ناشتہ تیار کرتی نظر آ رہی تھی۔ لاؤنج میں جگہ جگہ دیواروں پر آویزہ تصاویر اور سلیب کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ ایک عیسائی فیملی تھی۔ 2 کمروں پر مشتمل اس فلیٹ میں زارا، اس کا شوہر اکبر، بیٹی یاسمین اور بیٹا عاشر رہتے تھے۔ اکبر پیشے سے ایک مزدور تھا اور کئی سالوں سے مزدوری کرنے کے بعد اب مزدوروں کو سپروائز کیا کرتا تھا۔ ویسے تو وہ ایک سپروائزر تھا، لیکن نوکری اس کی پکی نہیں تھی، لہٰذا جب کہیں کسی عمارت میں کنسٹرکشن کا کام آتا تھا تبھی اس کو بلایا جاتا تھا، ورنہ وہ بیکار اپنے بیٹے کو لے کر اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتا رہتا تھا۔ گھر میں مستقل آمدنی زارا کی تھی اور اخراجات کا زیادہ تر بار وہی اٹھاتی تھی۔ وہ سلائی کڑھائی بہت اچھی کر لیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے اتنی آمدنی ہو جاتی تھی کہ گھر کا خرچہ پورا ہو جاتا تھا۔ ماما، مجھے آج پھر اسکول پہنچنے میں دیر ہو جائے گی۔ اس چھوٹے سے لاؤنج میں رکھی گول میز کے گرد اسٹول نما کرسی پر بیٹھی گھنگریالے بالوں والی 8 سالہ بچی نے آواز لگائی۔ تمہارے پاپا رات پھر دیر سے آئے تھے، ان کو اٹھ کر کھانا دیا، پھر مجھے نیند دیر سے آئی، اس لیے صبح آنکھ نہیں کھلی۔ بس 1 منٹ رکو، یہ ہو گیا آملیٹ ریڈی۔ ماں نے وضاحت دی۔ کوئی بات نہیں ماما، تھوڑی دیر ہو جائے گی تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ بچی نے ماں کو تسلی دی۔ اچھا پاپا کی لاڈلی، ابھی تو دیر ہو رہی تھی تم کو، اور پاپا کا نام سن کر کوئی بات نہیں؟ ماں نے آملیٹ اور پراٹھا بچی کو دیتے ہوئے کہا۔ پاپا ہمارے لیے ہی تو ورک کرتے ہیں مما لیٹ نائٹ تک۔ بچی نے باپ کی طرفداری کی۔ وہ ہمیشہ سے اپنے باپ سے زیادہ قریب رہی تھی۔ بالکل ٹھیک بولا تم نے، تمہارے پاپا ہم سب کے لیے بہت ہارڈ ورک کرتے ہیں، ماں نے مسکرا کر کہا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ بچی، جس کا نام یاسمین تھا، ناشتہ ختم کر کے جلدی جلدی اسکول کے لیے روانہ ہو گئی۔ وہ پاس ہی کے ایک اسکول میں تیسری جماعت میں زیر تعلیم تھی۔ اس کا بھائی عاشر اس سے 4 سال چھوٹا تھا اور ابھی نرسری میں تھا۔ اس کی ماں زارا اسے بلڈنگ کی سیڑھیوں تک چھوڑ کر واپس فلیٹ کی طرف مڑ گئی تھی۔ زارا کو پیسوں کے حوالے سے اکثر اپنے شوہر اکبر سے شکایت رہتی تھی، مگر وہ کبھی بھی اپنی اور اکبر کی نوک جھوک کو بچوں کے سامنے نہیں لاتی تھی۔ خاص طور پر یاسمین تو شروع سے ہی اپنے باپ کی لاڈلی رہی تھی، یا شاید ساری بیٹیاں ہی باپ کو زیادہ پیاری ہوتی تھیں۔ خیر، وہ اپنے بچوں کو ان کے باپ سے کبھی متنفر کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے اکبر سے محبت کی شادی کی تھی اور اس کے چھوٹے سے خاندان کا تھوڑی تنگی تھوڑی آسانی میں گزارا ہو ہی جاتا تھا۔ 10 بجے کے قریب اکبر اس کے ساتھ چھوٹی سی ٹیبل پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ ان کا بیٹا ابھی بھی سو رہا تھا۔ وہ رات باپ کے ساتھ دیر سے گھر آیا تھا۔ تم کو رات میں دیر سے آنا ہوتا ہے تو عاشر کو مت لے کر جایا کرو نا، اب آج بھی یہ اسکول نہیں گیا، ابھی تک بڑا سو رہا ہے، زارا نے شکایت کی۔ ارے بھائی، مجھے تھوڑی پتہ تھا کہ دیر ہو جائے گی، اصل میں ایک بڑا کام ملا ہے کل، اسی چکر میں رات ہو گئی، اکبر نے وضاحت دی۔ ہاں سمجھتی ہوں تمہارا بڑا کام، بس کچھ دن کی نوکری ہوگی، کوئی مستقل انتظام تو نہیں ہوگا نا، اس نے شوہر سے ایک اور شکوہ کر دیا۔ فی الحال تو ایک لمبا پروجیکٹ ہے، 3-4 مہینے کا کام ہے اس میں، اور ایک نئے کانٹریکٹر ہے، کافی مذہبی ہے، دیکھو اگر یہ کام اچھا رہا تو آگے چل کر ہو سکتا ہے پکی نوکری دے دیں۔ اکبر نے اپنے نئے کام اور باس کا تعارف کروایا۔ مذہبی لوگوں سے ذرا دور ہی رہنا اکبر، یہ لوگ ہمیں کیا سمجھتے ہیں تم کو اچھی طرح پتہ ہے، ایک مذہبی تو رہ گیا ہے یہاں، باقی سب کچھ ان مسلم لوگوں جیسا ہی ہو گیا ہے ہمارا، تم تو اب بات بھی ان لوگوں کی طرح ہی کرتے ہو، زارا نے شوہر کو تنبیہ کی۔ آمدنی کی بات کے علاوہ یہ ایک اور بات تھی جسے لے کر اس کی اکبر کے ساتھ بحث ہو جاتی تھی کہ اکبر کی مسلم کمیونٹی کے لوگوں سے دوستی تھی۔
زارا دین کے معاملے میں کوئی لچک نہیں رکھتی تھی۔ اسے ڈر رہتا تھا کہ اس کے بچے کہیں بھٹک نہ جائیں۔ اس نے ہمیشہ سے یہ بھی دیکھا تھا کہ اس ملک میں اس کی کمیونٹی کے لوگوں کو دوسرے بلکہ تیسرے درجے کے شہری کے طور پر ہی دیکھا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ روزگار کے معاملے میں بھی ان کے ساتھ اس قدر تعصب ہوتا تھا کہ مردوں کے لیے محض کوڑا کرکٹ صاف کرنے والے، خاکروب یا بھنگی کی نوکری رکھی جاتی تھی، اور خواتین کو بس ہسپتال کی نرس کے طور پر رکھا جاتا تھا، اس سے اوپر کبھی نہیں دیکھا جاتا تھا۔ اور اس سب کے باوجود یہ مسلمان لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کہ سب انسان خدا نے پیدا کیے ہیں اور سب برابر ہیں، مگر عملی طور پر اس کا مظاہرہ کوئی نہیں کرتا تھا۔ تم ایسے ہی ڈرتی رہتی ہو زارا، ہمیں یہیں رہنا ہے تو مل جل کر رہنا چاہیے، پھر یہ نوکری وغیرہ بھی تو یہی لوگ دیتے ہیں، اکبر نے اسے سمجھایا۔ نوکری تمہیں محنت، قابلیت اور یسوع مسیح کی مہربانی سے ملتی ہے، تمہیں ان لوگوں کا کوئی کمال نہیں ہے۔ زارا نے فوراً جواب دیا۔ وہ ان لوگوں کو ذرا سا بھی کریڈٹ نہیں دینا چاہتی تھی۔ بس رہنے دو، یسوع مسیح نے ہی دلائی ہے نوکری تو پھر کوئی پکی نوکری دلا دیتے نا، اکبر نے بیزاری سے جواب دیا۔ اکبر، تم کیسی بات کرتے ہو؟ معافی مانگو خداوند سے اپنے الفاظ کی، زارا نے اس کو ڈرایا۔ اچھا بابا، اب نہیں بولوں گا ایسا، خداوند مجھے معاف کرے، اکبر کان پکڑ کر چھت کی طرف دیکھ کر کہتا ہوا باہر چلا گیا۔ زارا کے مقابلے میں وہ دین سے کافی اکتایا رہتا تھا۔ زارا ہر اتوار کو چرچ جاتی تھی۔ ابتدا میں وہ بھی اس کے ساتھ پابندی سے جایا کرتا تھا، پھر رفتہ رفتہ اس نے آئے دن بے روزگاری کی وجہ سے پابندی سے جانا چھوڑ دیا تھا۔ کبھی نہ چاہتے ہوئے جاتا بھی تھا تو تھوڑی ہی دیر میں اٹھ جاتا تھا یا دیر سے ہی جایا کرتا تھا۔ بچوں کی پیدائش کے بعد زارا نے بھی چرچ جانا کچھ عرصے تک کم کر دیا تھا، لیکن اب جب بچے اسکول جانے لگے تھے تو وہ پھر سے پابندی سے بچوں کو لے کر چرچ جایا کرتی تھی۔ کبھی کبھار اکبر بھی تھوڑی دیر کے لیے ساتھ چلا جاتا تھا۔ اکبر کو کام دینے والے مشہور کانٹریکٹر محمود سلطان کے بیٹے طارق سلطان تھے۔ یوں تو پچھلے 8-10 سال سے وہ اپنے والد کے کاروبار میں ان کا ہاتھ بٹا رہے تھے، مگر پچھلے سال اپنے والد کے انتقال کے بعد انہوں نے مکمل طور پر کاروبار کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی تھی۔ اپنی اکلوتی بہن کو انہوں نے والد کی وصیت کے مطابق جائیداد میں حصہ بھی دے دیا تھا، اور کاروبار میں بھی والد کی ہدایت کے مطابق 40% شیئرز اپنی بہن کے نام کر دیے تھے۔ محمود سلطان کا تمام کاروبار اندرون سندھ ہی ہوا کرتا تھا، لیکن اب طارق سلطان نے کاروبار کو بڑھانے کا فیصلہ کیا تھا اور اسی لیے کراچی میں ایک فارم ہاؤس کی تعمیر کا منصوبہ شروع کیا تھا۔ ڈیفنس فیز 6 کے متوّل علاقے میں اس وقت رات کے 8 بجے کے قریب کا وقت تھا۔ یہاں موجود متعدد بنگلوں میں سے 1000 گز کی اراضی پر بنا ایک بنگلہ طارق سلطان کا تھا۔ بنگلے کے باہر ایک بڑی تختی سلطان ولا اور اس کے نیچے ایک چھوٹی تختی محمود سلطان کے نام کی لگی ہوئی تھی۔ آج طارق سلطان کی اکلوتی بیٹی ہبہ سلطان کی 9ویں سالگرہ تھی، اور اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ بنگلے کے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوں تو ایک سیدھا پکا راستہ گیراج کی طرف جا رہا تھا۔ اس پکے راستے کے دائیں طرف ایک وسیع باغ بنا ہوا تھا جو مختلف پھولوں کے پودوں سے سجا ہوا تھا۔ رات کے اس پہر پورا باغ رات کی رانی کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ باغ میں طارق سلطان مہمان مرد حضرات کی خاطر تواضع میں مصروف تھے۔ باغ سے متصل گھر کی عمارت کے دروازے سے باہر آنے والا ایک ملازم تیز قدموں سے چلتا ہوا طارق سلطان کی طرف آیا اور دھیمی آواز میں ان سے کچھ کہا، جسے سن کر وہ مہمانوں کو کھانے پینے کی ہدایت کر کے ان سے کچھ دیر کی رخصت لے کر ملازم کے ساتھ گھر کی اندرونی حصے کی طرف چل پڑے۔ گھر کے اندرونی حصے میں داخل ہوتے ہی ایک خاصا بڑا لاؤنج تھا، جس کے اختتام پر سامنے ایک دروازہ کچن کی طرف جاتا تھا، جبکہ بائیں طرف موجود دروازہ ایک کمرے کا تھا۔ کچن کے ساتھ ہی اوپری منزل پر جانے کے لیے سانپ کی طرز پر گول گھومتی ہوئی سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ لاؤنج کے آغاز میں ہی دائیں طرف ایک دروازہ مہمانوں کے کمرے کا تھا۔ طارق سلطان نے اس دروازے پر دستک دی تو ان کی بیگم طیبہ سلطان نے دروازہ کھول کر انہیں دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے اندر آنے کا کہا۔
اپنے گھر میں داخلے کے لیے بھی خاتون سے اجازت لینی پڑتی ہے ہمیں۔ انہوں نے مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے اپنی بیگم سے شکایت کی۔ یہاں اندر خواتین ہیں طارق صاحب، خیال رکھنا پڑتا ہے، طیبہ سلطان نے جواب دیا۔ پھر فرمائیے سرکار، ہمیں کیسے یاد کیا؟ طارق سلطان نے شرارت سے پوچھا تو طیبہ سلطان کے گال شرم سے سرخ ہو گئے۔ حد کرتے ہیں آپ، 10 سال ہو گئے ہیں شادی کو مگر آپ نہیں بدلے۔ میں نے نہیں، آپ کی صاحبزادی نے یاد کیا ہے آپ کو۔ کہتی ہیں ابو کے بغیر کیک نہیں کاٹیں گی۔ کافی سمجھایا میں نے کہ ابو یہاں نہیں آ سکتے، سب آنٹیاں ہیں یہاں، ابو باہر انکلز کے ساتھ ہیں، مگر آپ کی بیٹی نہیں مان کے دی۔ ٹھیک ٹھاک بگاڑ دیا ہے آپ نے اسے، پتہ نہیں یہ کیسے سدھرے گی۔ انہوں نے اطلاع دینے کے ساتھ بیٹی کی شکایت بھی کی۔ بھائی آپ ہماری گڑیا کو کچھ مت کہا کریں، ابھی اس کی اور اس کے والد کی سدھرنے کی نہیں بگڑنے کی عمر ہے۔ انہوں نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا تو طیبہ سلطان استغفر اللہ کہہ کر ان کو لے کر اندر کمرے کی طرف چل پڑیں۔ طیبہ سلطان کا تعلق مذہبی گھرانے سے تھا۔ ان کے والد قاسم صدیقی قریب 30 سال سے تبلیغی جماعت کے ساتھ وابستہ تھے۔ طارق سلطان کے والد محمود سلطان کے ساتھ ان کی دوستی تھی اور پھر اس دوستی کو انہوں نے رشتہ داری میں بدل دیا۔ طیبہ سلطان بھی والد کی سرپرستی میں دین سے ہمیشہ قریب رہی تھیں، اس لیے کالج کے زمانے سے ہی انہوں نے شرعی پردہ بھی شروع کر دیا تھا۔ جب وہ بیاہ کر طارق سلطان کے گھر آئی تھیں، اس وقت وہ کاروبار میں اپنے والد کے ساتھ ابتدائی جدوجہد کے دور سے گزر رہے تھے۔ دین کی طرف بھی رجحان بس نماز روزے کی حد تک ہی تھا، لیکن طیبہ سلطان کی آمد کے بعد اللہ نے ان کے کاروبار میں وسعت فرما دی تھی، اور پھر اپنی بیوی کو دیکھا دیکھی وہ بھی اب بہت حد تک دین کے قریب آ گئے تھے، حتیٰ کہ اپنے سسر کے ساتھ اکثر تبلیغی اجتماعات میں بھی شرکت کرتے رہتے تھے۔ کمرے میں موجود اکثر خواتین نے نقاب کر لیا تھا۔ طارق سلطان نے اپنی بیٹی کا ہاتھ تھام کر کیک کاٹا اور ملازمین کو کھانا لگانے کی ہدایت دے کر جلد ہی باہر مردوں کی طرف واپس آ گئے۔ کھانا کھانے کی کچھ ہی دیر بعد ایک ایک کر کے تمام مہمان اپنے اپنے گھر روانہ ہو گئے تھے، اور یوں اس دعوت کا اختتام ہو گیا۔ اوکے، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ I'll come up with the next episode very soon۔ آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور اپنے ریویوز لازمی شیئر کرنا۔ اوکے، اب آپ سب سے بہت جلد ملاقات ہوگی اگلی قسط میں۔ آپ سب اپنا تب تک بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔